وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ابھی تک آپ نے مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب مظاہری کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہو تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو جلد سے جلد مل جائے. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. محترم ناظرین و سامعین، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی کا عشق و محبت سے لبریز واقعے کی تیسری قسط آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عثمان، تم اس پیالے اور بال کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرو. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، میرے نزدیک علم دین اس طشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور علم دین کو حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے. علم دین کا بہت اونچا مقام ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت عظیم نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بڑی حلاوت اور چاشنی رکھی ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یشبعان، دو آدمیوں کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس میں سے ایک طالب الدنیا، دنیا کو حاصل کرنے والا اور دنیا کو کی فکر میں لگے رہنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اور ایک طالب العلم، علم کو حاصل کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس کو اس بات کی فکر رہتی ہے، جستجو رہتی ہے کہ کس طریقے سے میں اللہ کے علم کو اور اللہ کے نور کو اپنے سینے میں منتقل کروں. ہمیشہ اس کو ایک جذبہ اور ایک فکر اس کے دل میں رہتی ہے. بہت بڑی دولت ہے علم دین. یہی وجہ ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. جو شخص علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے، راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، جب طالب علم علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے تو سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چونٹیاں اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں ایک عجیب نکتہ لکھا ہے.
بڑا عجیب و غریب نکتہ لکھا ہے. انہوں نے فرمایا کہ چیونٹی دنیا کی سب سے چھوٹی مخلوق ہے، اور مچھلی چھوٹی بھی ہوتی ہے اور بڑی بھی ہوتی ہے. تو اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے لے کر بڑی سی بڑی مخلوق اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے. چونٹی کھانا یہ حرام ہے اور مچھلی حلال جانوروں میں سے ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حلال جانور بھی اور حرام جانور بھی طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. جو علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اور ایک نکتہ یہ بھی لکھا ہے کہ چیونٹی یہ خشکی کے جانوروں میں سے ہے اور مچھلی یہ سمندر میں رہتی ہے. تو اللہ کے نبی کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خشکی میں رہنے والے جانور بھی اور پانی میں رہنے والے جانور بھی اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں جو اپنے سینے میں اللہ کے کلام کو اور احادیث مبارکہ کو اپنے سینے میں جو منتقل کرنے والا ہوتا ہے. سمندر میں رہنے والی مچھلیاں اور بلوں میں رہنے والی چوٹیاں اس طالب علم کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی. میرے دوستو، علم دین کا کتنا اونچا مقام ہے، کتنی بڑی فضیلتیں احادیث مبارکہ میں بیان فرمائی گئی ہیں. اسی لیے حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کن عالما او متعلما او سامعا او محبا ولا تکن من الخامس فتکن خاسرا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے بڑی عجیب بات ارشاد فرمائی، اے لوگو، دنیا میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو عالم بن کے زندگی گزارو. کن عالما، عالم بن کے زندگی گزارو. یہ نہیں ہو سکتا او متعلمہ، متعلم بن کے زندگی گزارو. دینی باتوں کو سیکھنے کا مزاج تو اپنے اندر پیدا کرو، متعلم بن کے زندگی گزارو. یہ بھی تمہارے اندر طاقت نہیں ہے، سکت نہیں ہے تو اتنا تو کر لو کہ سامع تو بن جاؤ. دینی باتوں کو سننے کا مزاج تو اپنے اندر پیدا کرو. جہاں دین کی محفلیں مجلسیں لگی ہوئی رہتی ہیں وہاں جاؤ اور دینی باتوں کو سنو، سامع تو بن جاؤ. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، عالم نہیں بن سکتے، متعلم نہیں بن سکتے، سامع بھی بننے کی تمہارے اندر طاقت اور صلاحیت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے تو اتنا تو کر لو کہ او محبہ، علماء دین سے محبت کرنے والے تو بن جاؤ، کم از کم اتنا تو کر لو. اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وَلَا تَكُن مِّنَ الْخَامِسِ فَتَكُن خَاسِرًا. پانچویں میں سے نہیں ہونا. عالم تو بننا یا متعلم تو بننا یا مستمع تو بننا یا علماء دین سے محبت کرنے والے تو بننا. ان چار درجوں میں رہنا، پانچویں میں سے نہیں ہونا. اگر پانچویں میں سے ہو جاؤ گے تو تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. میرے دوستو، علم دین کا اتنا اونچا مقام ہے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، میرے نزدیک علم دین اس طشت اور پیالے سے زیادہ روشن اور چمکدار ہے، اور علم دین کو حاصل کرنا یہ شہد سے زیادہ شیریں ہے، اور علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے. معلومات کا ہو جانا یہ کوئی کمال نہیں ہے. سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو، اپنی معلومات کو معمولات سے بدلو. جو چیزیں آپ جان رہے ہیں اس کو عمل میں لاؤ. دین دانی ایک الگ چیز ہے، دینداری ایک الگ چیز ہے. مسائل کو جاننا، معلومات کا ہو جانا ایک الگ چیز ہے، اور ان معلومات پر عملی جامہ پہنانا ایک الگ چیز ہے. تو ہم میں سے کتنے بھائی اور کتنے مسلمان ایسے ہیں جن کو مسائل معلوم ہے، نماز کی کیا فضیلت ہے، صدقے کی کیا فضیلت ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، حج کے کیا فضائل ہیں، اور بہت سے مسائل اور معلومات ہم کو ہے، لیکن
ان معلومات پر ہم کتنا عملی جامہ پہنا رہے ہیں، اس بارے میں ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ تو سلطان العارفین حضرت شاہ صوفی غلام محمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اے لوگو اپنی معلومات کو معمولات سے بدلو، جو چیزیں آپ جان رہے ہیں اس کو عمل میں لاؤ۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ علم دین کو حاصل کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا یہ بال سے زیادہ باریک عمل ہے۔ یہ تھا تبصرہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پیالے اور بال کے متعلق۔ انشاءاللہ مزید باتیں جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمائی ہیں، اس کے بعد حضرت فاطمہ ہے، آخر میں حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لاتے ہیں، وہ بھی اس پیالے اور بال کے متعلق تبصرہ فرماتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ ویڈیوز میں وہ باتیں آپ کے سامنے آتی رہیں گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔